قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی ان صورتوں میں سورۃ الکہف میں بھی اور سورۃ مریم میں بھی بڑے عجائب اور غرائب واقعات کا ذکر ہے۔ سورۃ مریم میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کا بی بی مریم علیہ السلام سے رشتہ بھی ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے گھر میں جو ان کی بیوی ہے یہ خالہ ہے بی بی مریم علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کے قصے کا ایک تعلق بھی ہے، جوڑ بھی ہے کہ سب سے پہلے مریم علیہ السلام نے عمران نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے بچہ دیں گے تو میں ان کے گھر کے لیے وقف کروں گی، تو بی بی مریم پیدا ہوئی۔ پھر جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو ان کی کفالت کا معاملہ آیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے منشے سے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ملی۔ پھر جب بی بی مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں آئیں تو وہاں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے کمرے میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا، کہ دیکھا کہ وہاں تو پھل ہیں اور ایسے ایسے پھل ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا بی بی مریم سے، قال یا مریم انا لک ھذا، بی بی یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک تو ان پھلوں کا ہونا جو ہے وہ بھی ایک عجیب عجائب میں سے ہے، پھر دوسرا اس کمرے میں پہنچنا جو ہے وہ ایک اور عجائب ہے کہ کمرہ بند ہے۔
دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے اور چابی حضرت زکریا علیہ السلام کی جیب میں ہے. تو بی بی مریم علیہ السلام نے جو حقیقت تھی اپنی اس کرامت کا ذکر کیا اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کرامت. بی بی مریم جو کہ نبیہ تو نہیں ہے نا، ولیہ ہے، صدیقہ ہے. اور کرامت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ امر خارق العادہ، کہ جو کام بظاہر نہ ہو سکتا ہو وہ ہو جائے. تو اب سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں جو ایک دبی ہوئی تمنا تھی نا اولاد کی، وہ اور زیادہ بھڑک اٹھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دینے پہ قادر ہیں تو مجھے بھی تو بغیر موسم پہ پھل دینے پہ، اولاد دینے پہ قادر ہیں. تو اس بنا پہ پھر سیدنا زکریا علیہ السلام نے رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کے آگے خفیہ فریاد کی کہ اللہ مجھے اولاد دے. اور انہی واقعات میں دراصل امت محمد مصطفیٰ کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. اولیاء اللہ نہ اولاد دے سکتے ہیں نہ رزق دے سکتے ہیں، وہ اولاد میں بھی اور رزق میں بھی اسی اللہ کے محتاج ہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اپنی کمزوریوں کا، اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا، جس سے ہمیں سبق ملا کہ جب دعا کرے بندہ تو اپنی عاجزی کا اظہار کرے. جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ میری تو ہڈیاں بھی ضعیف ہو گئی ہیں، گوشت تو گوشت رہا نا، ہڈیاں جو ہیں وہ بھی میری کمزور ہو گئی، اور میرے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے اور بڑھاپا جو ہے وہ غالب آ گیا. اسی لیے میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست خیال رکھا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے بال سفید ہو جائیں، سفید بال آنا شروع ہو جائیں تو جاءکم النذیر، گویا ڈرانے والا آ گیا، آپ منزل بڑھاپے والی شروع ہو رہی ہے، تیاری کرو موت. تم زندگی کے لیے تو بڑی تیاریاں کرتے ہو کہ ویزا مل جائے، میں دوسرے ملک میں نکل جاؤں، وہاں مجھے بڑے پیسہ مل جائے، اتنا پھر دولت کماؤں، مکان بناؤں، ویسا کروں، اولادوں کی شادیاں کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، لیکن جو اصل منزل ہے اس کے لیے کبھی نہیں سوچا. ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. جیسے 2 سال 4 سال پردیس میں آ کے انسان دھکے کھاتا ہے، زبان نہیں جانتا ہے، اور پھر لوگ جن سے کام پڑا ہے وہ اجنبی ہیں، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی بے عزتی کرتا ہے، کوئی توہین کرتا ہے، کبھی وقت پہ کھانا ملتا ہے، کبھی وقت پہ کھانا نہیں ملتا ہے، کبھی بازار سے روٹی خرید کے کھاتا ہے، کبھی دہی پہ گزارا کرتا ہے، کبھی دل کرتا ہے تو کچھ پکا شکا لیتا ہے، آدھا کچا ہے آدھا پکا ہے. اتنی محنت جو کر رہے ہو، کبھی خدا کو بنانے کے لیے بھی اتنی محنت کی ہے. راتوں کو بیچارہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اے سی خراب ہو گیا ہے، گرمی ہے، پڑا دوپہر کی لو ہے، یعنی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن مزدوری کر رہا ہے، پتھر اٹھا رہا ہے، لوہا اٹھا رہا ہے، سیمنٹ اٹھا رہا ہے،
بڑے بڑے ہیوی مشینریاں، ٹریکٹر چلا رہا ہے، اور یعنی جن پہ بیٹھے ہوئے آدمی کا جوڑ ہل جاتا ہے، 8 گھنٹے اس پہ بیٹھا ہے، 20 منزلہ عمارتوں کے چوٹی تک پہنچا ہوا ہے کہ نیچے نظر ڈالو تو بندہ بے ہوش ہو جائے، صرف روٹی کمانے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ موٹر میکینک ہے، ڈینٹل پینٹر ہے، ورکشاپ میں کام کرتا ہے، پنچری ہے، دیکھو کا ہاتھ کالے ہیں، منہ کالا ہے، گاڑیاں کھول رہا ہے، گندا تیل نکال رہا ہے، صفائیاں کر رہا ہے، ہوائیں چیک کر رہا ہے، دھول صفائی کر رہا ہے، کبھی اندر کی صفائی کا بھی فکر ہے۔ اچھا، یہ ساری محنت کرنے کے بعد بھی کتنے ہیں جو کامیاب ہوئے اور کتنے ہیں جو ناکام ہوئے؟ تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ اصل زندگی تو تیری آخرت کی زندگی ہے، کاش تم جانتے۔ اللہ کے کعبے میں آپ کو دیانت سے عرض کرتا ہوں کہ جتنا ہم پیٹ کے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا جی، روٹی کمانے کے لیے یا واپس جا کے اپنی برادری میں تھوڑا ناک اونچا کرنے کے لیے جو ہم محنت کر رہے ہیں، اس سے اگر 10واں حصہ بھی محنت کریں تو اللہ راضی ہو جائے، ولی اللہ بن جائیں۔ جس دولت کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں نا، یہ دولت ہمارے پاؤں میں پڑی ہو، لیکن سوچ کا پیمانہ غلط ہو گیا ہے کہ کافروں نے ہمیں اقتصادیات میں لا دیا ہے کہ ملک بھی تب ترقی کرے گا جب اقتصادی ترقی ہوگی، اور تم بھی تب ترقی کرو گے جب دولت ہوگی، اور دولت کے حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ رشوت ہو، جوا ہو، منشیات ہوں، کچھ ہو، بس ہم نے ترقی کرنی ہے۔ ایک ایسا کافروں نے جال پھیلایا ہے، حالانکہ ہماری ترقی جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ہم تو اس ایمان والے ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس کے ہاں دولت دنیا کوئی چیز ہی نہیں، وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ہماری ترقی کا راز جو ہے وہ دراصل اللہ کے راضی ہونے میں ہے، لیکن دشمن نے ایسا جال پھیلایا ہے، اس کو یوں سمجھے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں بچہ ہے، بچی ہے چھوٹی سی، تو اب ماں نے کام کرنا ہے، کچن میں جانا ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑا دھونا ہے، کمرہ ٹھیک کرنا ہے، تو وہ اس چھوٹی بچی کو بہلانے کے لیے مختلف کھلونے رکھ دیتی ہے کہ انہی میں الجھی رہے، کھیلتی ہے تک میں جلدی جلدی کام نمٹا لوں۔ دشمن نے ہمیں ان کھلونوں میں الجھا لیا ہے کہ خدا کے راستے میں نہ آئے۔ کبھی ہمیں وہ فلم میں لگا دیتا ہے، کبھی ہمیں VCR پہ بٹھا دیتا ہے، کبھی انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرا دیتا ہے، کبھی موبائل میں کیمرے لگا کے فوٹو کھنچوا دیتا ہے۔ ایسے ایسے کھلونے اس نے ہمیں بہلانے کے لیے دے دیے ہیں کہ کبھی عورت کے جمال میں گم ہے، کبھی عورت کے بدن میں گم ہے۔ رات کو سویا ہوا ہے تو ایک ہی فکر ہے کہ میری بیوی ایسی ہو اور ایسی ہو اور ایسی ہو اور ایسی ہو۔ کبھی آپ نے ایمان سے کہیں اللہ کے گھر میں ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال آپ کو مکے مدینے میں ہو گئے، کتنی راتیں رو کے آپ نے اللہ کے لیے گزاری ہیں، کتنی دن گرمی میں آپ نے روزے رکھ کے کھڑے ہو کے نفلوں میں گزارا ہے کہ یار روٹی تو کما لوں گا، پہلے خدا تو راضی ہو جائے۔ اور جتنی محنت تمہیں 1000 ریال تنخواہ کے لیے، 1200 کے لیے، 2000 کے لیے کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کبھی اتنی محنت کی ہے؟ غیر ملکوں میں آ کے جب لوگوں کی جھڑکیاں کھاتے ہو، گالیاں کھاتے ہو، حرامی کہتے ہیں تمہیں، جھوٹا کہتے ہیں تمہیں، بے ایمان کہتے ہیں، نکما کہتے ہیں،
یہ ساری گالیاں سنتے ہو، کبھی ماں باپ کی بھی سنی ہے؟ وہ تو بیچارے ایک لفظ بھی کہتے ہیں تو اسی وقت کہا بس زیادہ بات نہ کریں میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہو جاؤ، تم اپنے والدین کے نہیں برداشت کرو گے، میں تمہیں کتے کی طرح در در ذلیل کروں گا۔ تم پھر 1,00,000 بندے کی گالیاں سنو گے۔ جو آدمی اللہ کی توحید چھوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے پھر میں بھی تمہیں در در ذلیل کروں گا، کبھی درختوں کو سجدہ، کبھی سورج کو سجدہ، کبھی دیوی کو سجدہ، کبھی دیوتا کو سجدہ، کبھی مزار پہ سجدہ۔ اللہ نے تمہیں ایک سجدہ چھوڑا ہے، میں تمہیں در در پہ ذلیل کر دوں گا، اور وہاں سجدے کرو گے جہاں سے ملانا بھی کچھ نہیں۔ اور وہاں سجدے کرو گے ان کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی ہمارا سجدہ کر رہا ہے، ان کو جا کے پکارو گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہم سے مانگ رہا ہے۔ جاننے والے کو چھوڑا تو اللہ نے نہ جاننے والوں کے پیچھے لگا دیا۔ ماں باپ کی توہین کی تو اللہ نے بیوی کے جوتے اٹھوا دیے۔ والدین کی گالی برداشت نہیں کی تو اللہ نے غیروں کی گالیوں پہ رکھ دیا۔ تو اس لیے غور کریں اور سوچیں کہ ہر چیز کا، نفع کا، نقصان کا، رزق کا، اولاد کا دینے والا صرف اللہ۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا اللہ میرے حالات تو ضعیف ہو گئے، بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں جواب دے گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، آخر اس کو تو جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی، لیکن میں آپ سے اولاد مانگتا ہوں۔ کیونکہ آپ تو خالق الاسباب ہیں، اور آپ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی پیدا فرما دیں۔ دیکھو نا، آپ انسان میاں بیوی ہوتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے نا، لیکن آدم کے وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرما دی۔ بی بی حوا کے وقت میں کوئی بھی نہیں، آدم علیہ السلام زندہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو زندہ نکال دیا۔ اس کی مرضی ہے۔ اور اتنے ملائکہ جو آسمانوں میں ہیں اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرما دیا۔ اتنے جن جو زمینوں میں ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کو آگ سے پیدا، آگ جلانے والی ہوتی ہے، پیدا کرنے والی تھوڑی ہوتی ہے۔ آگ جلانے کے لیے ہے، آگ مٹانے کے لیے، کہ اسی آگ سے اللہ نے مخلوق پیدا کر دی۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا اتنی عاجزی سے تھی، اتنی تضوع سے تھی کہ اللہ پر رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ نے خوشخبری دے دی کہ حضرت زکریا تیری دعا منظور، تجھے مبارک دیتے ہیں، تمہیں ہم بیٹا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب دیکھیں نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایمان سے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، اس میں کوئی مولوی یا بریلوی دیوبندی کی بات نہیں، قرآن ہے۔ حضرت زکریا نے بیٹا کس سے مانگا؟ اس میں کوئی جھگڑا ہے بڑا؟ کسی مولوی کا یہ دیوبندی یہ کہتا ہے، بریلوی یہ کہتا ہے، تو قرآن ہے۔ آج ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک پیر کے پاس مرید آیا، اس نے کہا جی میری اولاد نہیں ہوتی۔ تو پیر صاحب نے بڑا غور کیا اور مراقبہ کیا، اور مراقبے کے بعد کہا کہ بھائی افسوس ہے، تمہاری اولاد تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی نہیں، تو کیا کریں؟ وہ پیر کی اڑان دیکھو، بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ میں پہنچ گیا۔ اچھا، قرآن جس کا نام کہتے ہیں لوح محفوظ، اچھا محفوظ ہے کہ پیر پہنچ جاتے ہیں؟ اللہ کی سیکورٹی وہاں ایسی ہے کہ پیر پہنچ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب دیکھو بات سنو، لوح محفوظ میں ہو نہ ہو میں نے تو آپ سے دینا ہے،
جب انہوں نے بڑا تنگ کیا تو انہوں نے مرید سے کہا کہ اچھا میری پشت سے پشت لگا کے بیٹھ جاؤ. مرید پشت لگا کے بیٹھ گیا، بس بیٹا دے رہا ہے. نہ ایمان سے کہو پاگل ہے، پیر ہے. نہ بیٹا پشت سے مرد کو پیدا ہوگا. نہ ایمان سے کہو پیر ہے، مالے خولیا کا مریض ہے. کیا کرے اب؟ اچھا جتنا بڑا پاگل ہو نا اتنا بڑا پیر بن جاتا ہے. خدا کی شان ہے، کیا کرے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک منسٹر تھے، وہ بیچارے ہیلتھ منسٹر تھے، وہ پاگل خانے کے دورے پہ گئے تو پاگل خانے میں دیکھا کہ آدمی کھڑا ہے، بڑا ویل ڈریسڈ ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالکل نہایا دھویا، کنگھی پٹی. تو وزیر صاحب حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ظلم معلوم ہوتا ہے، پاگل تو نہیں معلوم ہوتا ہے. غریب معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی میں اس کو کسی نے پاگل خانے میں بھجوا دیا ہے. قریب آئے کا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور وزیر صاحب کو بدقسمتی کہ انہوں نے کہا کہ بھی میں ادھر آپ نے فوٹو شوٹو بھی بن جائیں گے اور ذرا تعریف بھی ہو جائے گی. تو جنگلہ تھا تو ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم جناب. تو پاگل نے بھی ہاتھ ملایا، اس نے کہا وعلیکم السلام، اور مساوا کرنے کے بعد اس نے وزیر کا ہاتھ پکڑ. وزیر نے کہا کہ بھی اللہ کے بندے ہاتھ چھوڑو. سے کہا ہاتھ کیسے چھوڑے؟ پہلے جواب تو دونوں کہا یار میں منسٹر ہوں، ہاتھ چھوڑا. کہا یہاں آنے سے پہلے میں بھی ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں. اب جناب اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آدمی پاگل ہو جائے نا، طاقت بڑی آ جاتی. اس لیے پاگل لوگ جو ہوتے ہیں ان سے آدمی اللہ نہیں ٹکرا سکتا. تو اس نے جو ہے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا. وزیر صاحب بیچارے نرم نازک قسم کے دھان پان قسم کا آدمی. اب اس کی جناب اوپری سا اوپر نیچے والی نیچے. اب کیا کرے؟ وہ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کرو، دو لگاؤ گے تو پاگل ہے ایسے ابھی روح پہ مار کے ہاتھ توڑ دے گا، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اب چپ کرو، برداشت کرو. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑا ہے؟ ہاں. انہوں نے کہا دیکھو اب کام کی تم نے بات کی ہے نا، تم یہ بتاؤ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں. اسے کہا دیکھو تو انہوں نے کہا کہ ہیلتھ منسٹر ہو، وزارت سی اب پورے ملک کی چلا رہے ہو تو تم تو قابل آدمی ہو گے نا. اللہ نے دو آنکھیں دی، اگر تیسری آنکھ خدا ہمیں دے تو کہاں لگاؤ گے؟ اب وزیر صاحب کیا کریں گے؟ اس نے کہا بھائی اگر اللہ ہمیں تیسری آنکھ دے تو ہم یہاں لگا دیں گے تاکہ پیچھے بھی دیکھ سکے. کہا واقعی تو الو ہو، ٹھیک کہتے ہیں لوگ، یوں نہیں دیکھ سکتے پاگل، یہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاگل تم ہو بلا میں ہوں. اس نے کہا یار چلو ہم یہاں لگا دیں گے. اس نے کہا بے وقوف، دو جو اللہ نے سامنے لگے وہ تیسری کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو پرچی پہ لکھ کے وہاں جو ڈاکٹر تھے نا وہ جانتے تھے نا ان کی کیفیات کو. انہوں نے پرچی پہ لکھ کے وزیر صاحب کو دیا کہ بے وقوفی نہ کرو، اس سے پوچھو کہ تم بتاؤ، میں نہیں جانتا، تم عقل والے آدمی ہو. تو اس نے کہا دیکھو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ واقعی ہم وزیر تو بن گئے لیکن ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے جتنی اللہ نے آپ کو دی ہے، تم بتاؤ. کہا اب بات کی نا، ہاتھ بھی چھوڑ دیا خوشی سے. تو وزیر کی تو جان بچی. تو وہ دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے. تو اس نے کہا جب پوچھوں تو صحیح بے وقوف سے کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلو اگر تیسری آنکھ ملے تم بتاؤ کہاں. انہوں نے کہا ہاں دیکھو اب بات کی نا، وہ ہم یہاں لگائے گا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ناک میں خرابی ہوئی یوں کر کے دیکھ لیں گے، گلے میں خرابی اندر ڈال لیں گے، جہاں خرابی ہوگی انہیں ڈالی دیکھ لیں. انہوں نے کہا یار واقعی تم نے اصل کی بات. تو آج مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی جتنی بڑی بے وقوفی والی باتیں کرے نا لوگ کہتے ہیں پہنچا ہوا پیر ہے، اور کپڑے اتار کے سڑک پہ بیٹھ جائے گا سبحان اللہ مجذوب ہے.
اور خدا کا خوف کرو. یہ پیر شیر نہیں ہوتے. پیر اور علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں, انبیاء علم والے ہوتے ہیں. یہ تو سب سے بڑے عقل والے لوگ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کے عقل کا مقابلہ دیکھا نہیں کہ خضر کے پاس آ کے حضرت موسیٰ سیکھ رہے ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ جو بے وقوف ہو جائے وہ پیر بن جائے. اولیاء اللہ جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں, وہ صاحب العقول ہوتے ہیں. وہ تو بگڑے بگڑوں کو ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں. وہ تو جاہلوں کو پڑھانے والے ہوتے ہیں. وہ تو بے نمازی کو نمازی بنانے والے ہوتے ہیں. وہ تو فاسق فاجر کو ولی بنانے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگ پاگل ہوتے ہیں. تو اس لیے سیدنا زکریا نے دعا مانگی تو ہمیں سبق ملا کہ کس سے مانگنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, اور اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرنا ہے کہ میرا مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں, بال سفید ہو گئے, بیوی باج ہے, لیکن مہربانی کریں اولاد عطا فرمائیں. یرثنی و یرث من آل یعقوب. اور ساتھ یہ بھی دعا مانگی کہ میرا اللہ جو اولاد دو نا وہ اولاد میری پسندیدہ ہو, فرما بردار ہو. نافرمان اولاد تو پھر عذاب ہے. اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ نے جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان کی اولادوں کو اپنی اور والدین کی اطاعت نصیب کرے. اگر گھر میں بیوی اور اولاد فرما بردار ہے تو زندگی میں جنت ہے, اور اگر بیوی اور اولاد نافرمان ہے تو سمجھو زندگی میں جہنم میں اللہ نے ڈال دیا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دے دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے, اور بیٹا بھی ایسا نام یحییٰ ہوگا, اور ایسا بیٹا علم والا ہوگا, تقوی والا ہوگا, پسندیدہ ہوگا, فرما بردار ہوگا اور نبی ہوگا. تو یہاں سے ایک ہمیں سبق ملا کہ یہ اولاد کب ملی, جب حضرت زکریا نے ایک بی بی مریم کی آپ کی خدمت کی, آپ کی حفاظت کی, آپ کی تربیت کی, آپ کی یعنی ساری نگہداشت کی. تو جب اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے تو اللہ بدلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, اور نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ بڑے آدمیوں کی خدمت نہ کیا کرو تو سمجھتے ہیں بھائی مان کام آیا ہوگا, کوئی خوشامدی ہے. اللہ والا سمجھتا ہے یہ اس لیے میرے پاس آیا ہے کہ میرے دین کی وجہ سے عزت کر رہا ہے. وہ رات کو جب تہجد میں روئے گا تیرے لیے دعا کرے گا, تیری بگڑی بن جائے. اس کے بدلے میں تو ہے کچھ نہیں, تمہیں کیا دے. جو آدمی کپڑے لوگوں کے پہنتا ہو, گھڑی لوگوں کی پہنتا ہو, ٹوپی لوگوں کی پہنتا ہو, تمہیں کیا دے گا. وہ تو خود بھکاری ہے. فرق اتنا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہوتا ہے, کوئی خاموش بھکاری ہوتا ہے. ہم لوگ تو خود بھکاری ہوتے ہیں. کہیں سے اللہ نے کپڑا بھیجا, کہیں سے اللہ نے نعمت بھیجی, کہیں سے اللہ نے کھانا بھیجا, کہیں سے اللہ نے. تو جو خود بھکاری ہو وہ تمہیں کیا دے گا. وہ جب رات کو روئے گا تو کہے گا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ مہربانی کی, میرے پلے میں تو ہے کچھ نہیں, آپ مہربانی کر دیں. بس تیری بات بن گئی جب بات دل سے نکلتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا, اور یہ حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا, یہ رسمی باتیں ہیں, یہ رسمی باتیں ہوتی ہیں. السلام علیکم جی, دعا میں یاد رکھنا جی کہ میں ڈپٹی ہے میری, نوکر ہوں تمہارا, ملازم ہوں, تنخواہ دیتے ہو مجھے. یہ رسمی باتیں. دعا وہ ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کا کوئی ایسا کام کرو کہ دل سے دعا نکلے, اور اگر برباد ہونا ہے تو کسی اللہ والے کو ستاؤ کہ دل سے تمہیں بد دعا کرے. وہ ہے دعا. یہ رسمی. اچھا جی دعا کرو, ہم نے کہا ٹھیک ہے, اللہ مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات, اللہ سب مسلمانوں کو بخش. تم بھی آ گئے اس میں.
اصل دعا یہ ہے، دیکھیں نا کہ بی بی مریم کا جب وہ کیفیت دیکھی تو ہنالک دعا زکریا، قرآن کہتے ہیں ہونا لکھا، وہاں پکارا حضرت زکریا نے کہ اللہ ادھر بی بی کو دے سکتے، مجھے نہیں دے سکتے۔ یہ موقع ہوتا ہے دعا مانگنے کا، گھڑی ہوتی ہے دعا مانگنے کی۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی اللہ والے کی خدمت کرے۔ میرے والد صاحب کے استاد سے حضرت سالم پوری رحمت اللہ علیہ، والد صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ جو بندہ ان کی کوئی تھوڑی بہت خدمت کرتا ہے وہ ہمیشہ کہتے اللہ تمہیں حج نصیب کرے۔ ان کی تقیہ تھا، زبان پہ یہ بات چڑھ گئی تھی، جو آدمی کبھی کوئی شاگرد لوٹا بھر کے لے جاتا، کبھی کوئی شاگرد وضو کرا دیتا، کبھی کوئی شاگرد تھوڑی سی مٹھیاں بھر دیتا، کبھی کوئی شاگرد کتاب لا کے سامنے رکھ دیتا، تو بس حضرت کی زبان پہ یہ اللہ تمہیں مکہ مدینہ لے جائے بھائی۔ پر میں خدا کی شان ہے، جس نے کبھی حضرت کا لوٹا بھی بھرا ہے تو اللہ نے اس کو حج ضرور کروایا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے۔ حضرت ابن عباس جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوٹا پانی کا لیا اور دور حضور سے پیچھے 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 بہت دور، چونکہ حضور پاک میں بڑا حیا تھا، میں دور چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ حضور جب فارغ ہو کے آئے تو میں لوٹا لے کے حاضر ہو گیا۔ حضور نے لوٹا لے لیا، آنی بھی حضرت کے پاس نہیں ہے تو میں لوٹا لے کے آ گیا۔ وہی حضور نے دعا کہ اللہم علمہ التاویل، میرا اللہ میرے اس عبداللہ بن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ بس لگ گئی دعا اور لوٹا اٹھانے میں رنگا گیا۔ یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ موقع ہوتا ہے کہ طواف کر رہے ہو اور دل میں رکت طاری ہو گئی ہے، آنسو بہنے لگ گئے ہیں، جی رونے کو چاہتا ہے، سمجھ لو آج رب راضی ہے، مانگ لو جلدی کرو، دروازہ کھل گیا رحمت کا۔ اور اگر طواف کر رہے ہو اور جناب دل میں خیال ہے کہ یار یہاں سے جانے کے بعد ساتھی انتظار کرے ہوں گے، نئی فلم لائے ہوں گے، آج کہتے ہیں بڑی اچھی فلم ہے وہ، اور یار سگریٹ بھی لینی تھی، پتہ نہیں کس دکان سے ملے گی، طواف پیسے کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں اور جناب موبائل کی موسیقی لگے ہوئے ہیں، دھنیں بج رہی ہیں، صاحب طواف میں ہیں، ماشاء اللہ۔ ایسے طواف سے نہ کیا کرو، کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ نہ ایمان سے کہو، ٹھنڈے دل سے، اگر آپ گورنر کے دفتر میں درخواست لے کے جائیں، کوئی کام ہو تو وہاں موبائل آپ جاری رکھیں گے؟ ہائی کورٹ میں کھولیں گے؟ سیشن کورٹ میں آپ کی پیشی لگی ہوئی ہو اور آپ موبائل کان پہ رکھ کے کہیں گے میں بات کر دوں جی، ٹھہرو جج صاحب، پکڑ کے جیل 3 مہینے توہین عدالت میں بند کر دو بس۔ بندوں کا اتنا تمہیں خیال ہے اور خدا کی دربار کا کوئی حیا بھی نہیں، کوئی خیال بھی نہیں، طواف کر رہا ہے، ہلو ہلو لگے، یہ بھی پتہ نہیں بدبخت کو کہ ہیلو کا کیا معنی ہوتا ہے۔ بس وہ انگریز جو کہتا ہے ہیلو یہ بھی ہیلو کرے گا، وہ جو کہتے ہیں اوکے یہ بھی اوکے کرے گا، وہ جو کہتا ہے یس یہ بھی یس کرے گا، وہ کہتا ہے بائی بائی یہ بھی بائی بائی کرے گا۔ پتہ ہی نہیں بدبخت کو کہ بائی بائی کیا ہے، اوکے کیا ہے، یس کیا ہے، لو کیا ہے، ہائے کیا ہے، فوکس کیا ہے، کوئی اس کو پتہ ہی نہیں، جاہل ہے مطلق، لیکن بات ایسے کرے گا جیسے بالکل خالص ان کی روحانی اولاد ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب جناب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا کیسا شان والا دیا، نبی بیٹا دیا، اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا،
اور ہم نے بچپن میں ان کو علم عطا فرمایا، قوت فیصلہ عطا فرمائی، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے ان کو حلم، حوصلہ، محبت عطا فرمائی، کیونکہ یاد رکھیں قائد میں الفت نہ ہو، محبت نہ ہو تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کو بڑی رحمت والا بنایا، نرم دل بنایا۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر ہم آپ کو سخت دل بناتے تو لوگ بھاگ جاتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو حنان مانا رحمت، حنان مانا محبت، حنان مانا جیسے ماں کی حنان ہوتی ہے کہ اپنے اولاد پہ محبت ہوتی ہے کہ خود پاؤں جل جائیں لیکن بچے کے پاؤں نہیں جلنے دیتی۔ دھوپ ہو نا بچے کو فوراً اٹھا لے گی، میرے پاؤں جل جائیں۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت یحییٰ کو ظاہر میں اور باطن میں بھی پاک بنایا، کہ اندر بھی پاک، ظاہر بھی پاک، نبی ہے نا، نبی اندر سے بھی پاک، یاد رکھو انبیاء اندر سے بھی پاک، ظاہر سے بھی پاک، معصوم، جن کے قول بھی اللہ نے غلطیوں سے پاک کر دیے، جن کے اعمال کو بھی پاک بنا دیا، افعال کو بھی پاک بنا دیا، جن کے حسب نسب کو بھی پاک بنا دیا۔ فرماتی ہے وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اپنا ڈرنے والا بندہ بنایا، کہ ہر کام میں ڈرنے والا، ہر کام میں اتقا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا۔ اور دوسری جگہ کہتے سیداً وحصورا وحصورا ونبیا من الصالحین، ہم نے حضرت زکریا کو سردار بنایا، نبی سے بڑا سردار کون ہوگا؟ اور فرمایا ایسا ایسا پاک بنایا کہ آپ کو عورت کی تمنا بھی نہیں تھی، خواہش بھی نہیں تھی، اسورن ونبیا، نبی بنایا، مقام صالحیت کی آخری انتہا پہ پہنچایا۔ اور یہاں فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اور ہم نے حضرت یحییٰ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنایا۔ یاد رکھو مقام نبوت ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما برداری کو خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اصل والدین کی فرما برداری ہے۔ اس لیے کل بھی میرے کچھ دوست ناراض ہو گئے نا جی آپ نے سخت بات کہہ دی کسی کی بیوی کے بارے میں نے سخت بات نہیں کہہ دی، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ 2 سال سے میں باہر ہوں، ماں باپ کہتے ہیں واپس آؤ، بیوی کہتی ہے نہ ہو، میں تیرے بغیر یہاں خوش ہوں۔ تو وہ بیوی کیسی ہوگی جو خامد کے بغیر خوش ہوتی ہے؟ ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ کسی کی بیویوں پہ اعتراض کرنے کی؟ وہ تو لکھنے والا لکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے کوئی بیوی اپنے خامد کے بغیر کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ یہ کون خامد ہے جو بیوی کے بغیر خوش ہو سکتا ہے؟ مجبوری الگ بات ہے، وہ کہیں کہ ہم مجبور ہیں، اولاد کے لیے کمائی کر رہے ہو، کچھ محنت کر لو، کچھ بن جائے گا، میں جیسے کیسے خوشی سے مجبوری سے وقت گزار لوں گی، یہ الگ بات ہوگا کہ نہیں تم وہاں رہو میں یہاں خوش ہوں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس لیے پیغمبر کی شان ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی اطاعت گزار بنا، اللہ ان کو نافرمانی سے بچا،
اللہ ہماری اولادوں پہ، اولادوں کی اولادوں پہ، نسلوں پہ، نسلوں کی نسلوں پہ رحمت کے فیصلے فرما، بچیوں پہ رحمت کے فیصلے فرما۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں کتنی پیاری صفت بیان کی، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا نَصِيًّا، اور ہم نے ان کو سرکش جبار نہیں بنایا، اللہ فرمان نہیں بنایا، میرا بھی فرما بردار، والدین کا بھی فرما بردار۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کتنا اعزاز بخشا اللہ نے پیغمبر کو، اللہ نے فرمایا زکریا ہم تمہیں ایسا بیٹا دے رہے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، میری طرف سے اس پہ سلامتی ہے جس دن پیدا ہوا، پیدا ہو تو اللہ کے سلام، وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اللہ نے فرمایا اس پہ وقت ولادت بھی میری طرف سے سلام دی، اور جب موت آئے گی تب بھی میری سلام دی، اور جب کھڑے ہوں گے تب بھی میری سلامتی۔ معلوم ہوا کہ انبیاء ہر وقت اللہ کی سلامتی کے اندر ہیں۔ دیکھو نا 3 مرحلے ہوتے ہیں نا، ایک جب بندہ پیدا ہوتا ہے، ایک جب موت آتی ہے، ایک پھر جب قبروں سے کھڑا ہوگا، تو ولادت سے لے کر بعثت تک کیا ہے اللہ کی سلامتی۔ اگر حضرت زکریا کے لیے سلامتی ہے تو میرے مدنی کی شان کیا ہوگی، اسی سے اندازہ کر۔ ہماری لوگ تو ابھی فیصلے کر رہے ہیں نبی مر گئے یا زندہ ہیں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، پتہ نہیں، یہ کردار لگے ہوئے ہیں، پٹواری لگے ہوئے ہیں نبیوں کی زندگی کے۔ اللہ شان دیکھیں پیغمبر کی، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ، اور یہی وہ لفظ ہے جو عیسیٰ کہیں گے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اچھا جب یہاں بھی سلام، جب اٹھیں گے سلام، اور جب آپس میں ملیں گے تحیّتُہم یوم یلقونہ سلام، اور جب جنت میں جائیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ فرماتا ہے جب جنت میں جائیں گے ہر دروازے سے ملائکہ دوڑیں گے سلام سلام، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں پہ پھر صرف ملائکہ کے سلام پہ راضی نہیں ہوں گا، بلکہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ سلام فرمائے، یہ ہے شان پیغمبر۔ اور اگر یہ شان یحییٰ ہے، ایمان سے اندازہ کریں، یحییٰ بھی شان والے، زکریا بھی شان والے، ہر نبی شان والے، لیکن میرے مدنی کا شان نرالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب پیغمبر شان والے ہیں، لیکن اللہ نے جو حضور کو شان دیا ہے وہ کسی کو نہیں۔ اس لیے اب اس کے بعد دیکھیں وہ قصہ سارا بی بی مریم کا جڑا ہوا ہے نا، اب اللہ پھر مریم بی بی کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی یاد کریں، قصہ کتاب میں مذکور ہے قصہ بی بی مریم، اذ
انتبذت، جب بی بی علیحدہ ہو گئی اپنے اہل والوں سے، خاندان والوں سے، مکان کی شرقی جانب میں. اب علماء نے دو وجہ لکھی ہیں، یا تو ذاتی غسل کی ضرورت کے لیے، لیکن یہ قول مرجوح ہے اگر غسل کی ضرورت ہوتی اس وقت اللہ فرشتے کو نہ بھیجتے، کیونکہ بندہ جب حمام میں جائے فرشتے نہیں آتے، بندہ جب بول و براز پہ ہو فرشتے نہیں آتے، بندہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو فرشتے نہیں آتے. یہ تو وہ مقام ہے جب فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اصل کیا تھا، اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. بی بی نے اپنے گھر میں شرقی جانب میں ایک عبادت کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی تھی کہ جب میں عبادت کروں بالکل علیحدہ ہوں، تنہائی ہو، پردہ ہو، کوئی مجھے دیکھنے والا نہ ہو. وہاں بی بی مریم علیہ السلام علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے. فاتخذت من دونہم حجابا، اور بی بی نے پردہ ڈالا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرماتے ہم نے جبریل بھیجا. ہائے دعا کرو اللہ ہدایت میں رکھے. مرزا قادیانی بدبخت نے اس آیت سے نکالا کہ اگر جبریل بی بی مریم کے پاس آ سکتا ہے تو مرزے کے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ ہم نے کہا جاہل، بی بی مریم کے پاس آیا تو ہم نے تو بی بی مریم کو بھی نبی نہیں مانا، تو تجھے کیسے نبی مانے؟ حالانکہ اس کے پاس آنے کا تو قرآن گواہی دے رہا ہے، اور تیرے پاس آنے کی تو شیطان گواہی دے رہا ہے. کیونکہ اس کا جو جبریل تھا نا مرزا کا، پتا اس کا نام کیا تھا؟ ٹیچی. ہاں یاد رکھیں، اس کے فرشتے کا نام تھا ٹیچی، کیونکہ نبی انگریزی ہو تو فرشتے تو انگریز میں بھیجنا تھا. اس کا نام جبریل نہیں تھا، اس کا نام تھا ٹیچی. وہ آتا تھا اس کے پاس. ہاں وہ لازمی آتا ہو. اللہ اکبر. اذ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حضرت جبریل انسان کی شکل میں، بالکل تندرست صحیح شکل انسانی میں بی بی مریم کی طرف آئے، اور بی بی مریم نے جب دیکھا تو چیخ پڑی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بی بی مریم نے کہا میں اللہ کی رحمان کی نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو ٹھہر جاؤ. ادھر اکیلے عورت کے پاس کیسے آ رہے ہو؟ میں اکیلی عورت ہوں، تم آپ بڑھتے چلے آ رہے ہو. یہ ہے شان پاک باز بیویوں کی. اور اگر غلط بیوی ہو اور آنے والا بھی خوبصورت ہو تو انتظار میں ہوتی ہے نا، کہتی اچھا ہے چلو موقع تو ملے گا نا شیک ہینڈ کرنے کا. ہاں بی بی مریم کے ماننے والے عیسائیوں کو تو شرم کرنی چاہیے کم از کم کہ بی بی مریم تو کہتی ہے جبریل بھی میرے قریب نہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ بالکل آزادی ہے، جس سے چاہو ملو. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت جبریل سمجھ گئے کہ بی بی ڈر گئی ہے. کیوں؟ اس کو بھی ایک جوان آدمی جو کمرے میں آ جائے، اکیلی کنواری لڑکی ہو. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. حضرت جبریل نے کہا بی بی نہ ڈریں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تمہیں ایک پاک بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. اس سے ہماری برادری حلوائیوں نے مسئلہ نکالا. وہ کہتے ہیں جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو داتا بھی پتر دے سکتا ہے. کھانا نہیں، مولوی انتظار میں بیٹھا ہوتا نا کنڈی لگا کے، کہاں مچھلی پھنسائی.
ہائے اللہ معاف کرے، خدا کے بندو، لوگوں کے عقیدے سے تم نے گمراہ کیے، خود بھی برباد ہو گئے، قرآن کے معنی بھی بدل ڈالے۔ نہ ایمان سے کہو جبریل کیا کہہ رہے کہ میں تو قاصد ہوں، پیغام لایا ہوں، میرے بس میں کیا ہے بھائی، کالا کذالک قال ربک، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، میں تو کچھ نہیں، میں تو غلام، میں تو قاصد، انما انا رسول ربی۔ باقی دیکھیں نا کہ ملک الموت روح نکالتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، ورنہ اصل روح نکالنے والا کون ہے؟ اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ملک الموت روح نکال سکتا ہے تو پیر بھی نکال سکتا ہے۔ اچھا ان پیروں کے بس میں ہوتا نا، میرے جیسے تو کسی کو زندہ نہ رہنے، اچھی بات ہے، اگر ان کے بس میں آ جاتا نا روح نکالنے کا تو اللہ معاف کرے سب سے پہلے تو میری روح نکالنے آتے، کہہ رہے اس کو تو نہ چھوڑو، باقی دیکھا جائے گا، جو اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا، ان کو اپنے روح نکلنے کا بھی پتہ نہیں لگے گا۔ اس لیے یہ قرآن نے واضح کر دیا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، قالت انا یکون لی غلام، بی بی بولی، اس نے کہا مجھے کیسے لڑکا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ میں کبھی گناہگار رہی ہوں، تو بغیر مرد کے، بغیر شادی کے کسی حال مجھے تو مرد نے چھوا بھی نہیں، تو بچہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھو وہی نہیں کہتا کہ میں دوں گا، میں جو پیر ہوں کامل، وہ کہتا ہے نا قال کذالک قال ربک، اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے ہوا علی عین، کہ اللہ تیرے رب کو بغیر خاوند کے بچہ دینا آسان ہے، اور کیوں دینا چاہتے ہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ دنیا کے لیے نشانی ہو کہ اللہ بغیر خامد کے بھی بچہ دے سکتے ہیں، اللہ مٹی سے بھی بچہ دے سکتے ہیں، اللہ صرف ماں سے بھی بچہ دے سکتے ہیں۔ اور بی بی تو ڈر یا نہ ڈر، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو کبھی فیصلہ بدلا نکلتا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، اور اللہ جب کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تو حکم دینے کی دیر ہے، وہ حکم دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی ایک عجیب واقعے کا ذکر کیا ہے، زندگی رہی انشاءاللہ تو بات باقی، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے رجب میں آیا تھا، وہ تو خیر ذوالقعدہ میں آیا، طائف سے احرام نہیں باندھا، میں نے حج سے پہلے کوئی عمرہ بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد میں نے حج کیا۔ حج تو آپ نے کیا لیکن آپ کو احرام باندھنا چاہیے تھا حد حرم سے باہر۔ اگر آپ نے حج کا احرام حد حرم مکے کے اندر سے باندھا ہے تو دم پڑ گئی، اور اگر آپ نے باہر جا کے مسجد عائشہ سے یا کسی اور جگہ سے باندھا ہے تو پھر آپ پر اس کی تو دم نہیں ہے، وہ عمرہ چھوڑنے کی دم ہے جو آپ طائف سے بغیر عمرے کے آئے تھے۔ کہتے ہیں ابھی ایک کفیل کا معاملہ ہے یا تمہارا معاملہ ہے، کہ شریعت کا مسئلہ تو ہے نہیں، تم جانو، تمہارا کام جانے، یا ان لوگوں سے پوچھو جو اس قانون کو سمجھتے ہو وہ تمہیں مشورہ دیں، یا اپنے سفارت سے رجوع کرو، وہاں
لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی انتظام ہوگا تمہارے ایسے مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ میرا بھائی، کوئی عورت بھی اپنے ملک سے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے عمرے پہ نہیں آتا، بس سیدھی بات ہے۔ باقی گروپ کے ساتھ چلی جائے، کسی کا بلا وجہ محرم جھوٹا لکھوائے گی نا، بالکل ایسا نہ کریں۔ اگر عورت نے عمرہ کر لیا ہے، واپس جانا ہے، حیض آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، اس پر طواف الوداع نہیں ہے۔ عمرے والوں پہ ویسے بھی طواف الوداع واجب نہیں، اور حیض والی عورت کو معاف ہے، بالکل اپنا باہر رہے اور باہر سے چلی جائے۔ اگر کوئی آدمی یعنی نعوذ باللہ مستزنی کرتا ہے، توبہ کرے، بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو، اور کوشش یہ کرو کہ علیحدہ نہ رہا کرو، کسی کے ساتھ رہو۔ دل کو زبان میں قرآن چھپوانا چاہتے ہیں، رابطہ عالم اسلامی سے رابطہ کریں۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت سنت کی نیت کی، نماز کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دے اور جماعت میں مل جائے، بعد میں 2 رکعت پوری کر لے۔ ہم مدینے منورہ سے آئے، مدینے سے تو احرام نہیں باندھا، لیکن 2 گھنٹے کے سفر کے بعد باندھ لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے جوحفہ سے پہلے باندھ لیا۔ مدینے کے رستے میں 2 میقات ہیں، ایک ہے ذی الحلیفہ اور ایک ہے جوحفہ جو رابغ کے پاس ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ کا عمرہ ہو گیا، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کریں، ذی الحلیفہ سے باندھیں۔ اگر کوئی نماز گزرے روک لیتے، اچھا کرتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن اندازی میں ٹکٹ خرید کے قرآن اندازی میں نام نکل آئے، اچھی بات ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے علاقوں میں جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو فائرنگ کرتے ہیں، پٹھان لوگ ہیں، ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ان کو تو اللہ سمجھا سکتا ہے۔ ہمارے علاقے میں وقت جھاڑو دینا منع کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا، جھاڑو ہر وقت دے سکتے ہو، خوبصورت چہرہ ہو یا بدصورت چہرہ ہو، جب غیر محرم پہ نظر پڑے تو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، نظریں جھکا لو۔ بابا محبتین کے بارے میں بلا وجہ جھگڑے میں نہ پڑو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو چونکہ وہ اتنا یاد تھی کہ ان کو مصحف میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے نہیں لکھی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں مانتے تھے کہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں۔ میری بھتیجی جوان ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بچے کو ہر بچی کو بیماریوں دور فرمائے۔ میرا بھائی فالج میں بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب پہ رحمت فرمائے۔ ہمارے بھی دوست فضل حق صاحب بیچارے، وہ بھی فالج میں ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اگر میں اپنے دادا دادی کا عمرہ کروں، بالکل ضرور کرو، ایک ایک کے لیے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے ساری دنیا کو بخشوا دو۔ ہم نے تمام عمرے کے ارکان ادا کر دیے، لیکن ایک انگلی کے برابر بال کاٹے، اگر صرف ایک جگہ کاٹے، 2 جگہ دم پڑ گئی، سارے سر سے کاٹے ہیں تو ٹھیک ہو گیا۔ عورتوں پر نماز جنازہ فرض ہے، فرض تو ہم پر بھی نہیں، فرض کفایہ ہے، لیکن عورت حرم میں موجود ہے، جنازہ پڑھ لے، گھر سے پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا نا میرا بھائی کہ وہاں اس نے لکھا تھا کہ بیوی کہتی ہے میں خوش ہوں، تو کوئی بیوی خاوند کے بغیر نہیں خوش رہ سکتی۔ یہ شریعت کا بھی حکم ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور پاک بی بی عائشہ سے جب ناراض ہوئے تو بی بی کہتی ہے میں فراش پہ بستر پہ گر گئی، اٹھ نہیں سکتی۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے۔ صدقہ دینا ہے، بس خیرات کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کو ثواب عطا فرما۔ اگر کوئی حج عمرے میں غلطی کے علاوہ دم کی کوئی ضرورت نہیں، صدقہ خیرات کر دو۔
میرا بیٹی بیٹا مجھ سے جدا ہے، اللہ ملا دے، اللہ ہدایت دے، اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ یہ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ حرم شریف پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ملے گا۔ یہ کفیل کی معاملے جو ہیں تم جانو، تمہارا کام جانے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 30,000 ریال ہے، 10,000 ریال حرام کا پیسہ ہے، حرام والا ان کو تو جن کا ہے وہ خیرات کرنے سے نہیں، ورنہ بالکل بغیر نیت ثواب کے خیرات کر دو، باقی